دو حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وقت میں ریزسٹ کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں. مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے. ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں, ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی. پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے. یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں, حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عنہما, یہ ان کے صاحبزادے ہیں, حضرت زبیر کے بیٹے. ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں ایٹ اینی کاسٹ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا, یعنی یہ دو تو جڑے رہے, ان دو میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے, یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں, یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں, ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے اس کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا, کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے, آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر صبائیت کا گڑھ بن گیا تھا. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو. 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی. لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں, الکوفی لایوفی, کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی, بیعت توڑ دی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه, بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ, توڑ دی. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو, چل چکے تھے وہ, راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کی یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے, اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا اچھا چلو چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر تو لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف, یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں ان کی حکومت اتنی مستحکم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا. اب چونکہ چینج اوور ہوا تھا, اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ, ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے, تو انہیں موقع ملا. سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی, وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے. انہوں نے نہیں مانا. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی جی, وہ بزدل, وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی, اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گی. لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی, اور مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی,
وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر. کھلی حدیث. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ. ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں. یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استنباط ہوتا ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی. احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی ضیاء الحق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے. آج اس وقت نہیں تھا، اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا. لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی کچھ 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگنز میں سے ایک آرگن ہے. ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے. 3 آرگنز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے. تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے چاہے ایجیٹیشن. اگر پرامن ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے. اس وقت یہ نہیں تھا. لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو. ورنہ سوچئے نواسۂ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا؟ آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تو تھے نا، اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کمی. لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا، جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب ساقط صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں، کہ ایک مفتی ہی کا فتویٰ تھا وہ، جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی. وائی حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کیا ان کو بھی قتل کر دیتے؟ حضرت حسین کی نسل ختم ہو جاتی. لیکن دیکھیے آگ کیوں لگائی؟ آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی، حضرت علی کو پھر شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے. لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو.
لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا ملک کے نظام میں، اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس۔ اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں، مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے۔ وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے، یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے قتل کر دیں۔ اور ویسے بھی یہ ایک شرافت، مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا، میرا مجھے وہاں جانے دو، اللہ اللہ خیر سنا، یو کین اسکورٹ می، میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں، مجھے وہاں پہنچا دو، میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں۔ لیکن انہوں نے قتل کیا، اصل قاتلات کوفی، وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا، اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا، تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا، جب تک مہدی نہیں آتے کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ، ویٹ اینڈ سی، دیٹس آل۔ یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ پر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیے جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے، یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر، یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن
کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے, جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا. 2500 سالہ برسی اس نے منائی تھی, اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی. اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی, جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے. مشرقی فتوحات, مغربی فتوحات, شمالی فتوحات. تو وہ بادشاہ ہے اس کو بھاگنا پڑا وہ قربانی کی وجہ سے. تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان, جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے, فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے. مقصد ان کا جو تھا, میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے. ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے. ایکسٹریم رائٹسٹ سنیز, اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر, ان کو خیانت کا الزام لگایا گیا, ان پر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا, حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا الزام لگایا گیا. یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کرام کے اوپر ہوئی, امیر معاویہ پر, امیر اور عمرو بن العاص پر, تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز. وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا. وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی, حضرت حسین کے لیے بھی. یہ نیک نیت ہے. آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے. یہ رسول کے ساتھ نہیں, رسول نے ان کا تزکیہ کیا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے جو معتدل مزاج کے, اکثریت ان کی, یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت, لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی. جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر ہے, حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی ہوس اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے آگے کیا ہے معاملہ, نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی, غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے, تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے. دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے. زمین میں اقتدار کے طالب ہو گے فساد ہو جائے, تم بھی طالب میں بھی طالب, جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, دنگا ہوگا, فساد ہوگا. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور عاقبت جو ہے, انجام کار, آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہے. اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام, خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں, حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خواہ حضرت حسن ہیں, حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے, خواہ عبداللہ ابن عباس ہے, خواہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین.
اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے گا۔ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں۔ حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا۔ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ۔ تو یہ حضرت علی ہے رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں۔ تو یہ 3 کتابچے ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں۔ اب یہ کہ آخری بات یہ ہے کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ، وہ میں واضح کر چکا ہوں، بغاوت نہیں کی۔ کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا، ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے، فتوے کی زد میں آ جائے، یہ معاملہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی ہے، نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہیں، نہ حدود اور قصاص کے معاملات، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی۔ بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں۔